بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطون حتى إن كان ليقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بعض مرتبہ گھل مل جاتے تھے، مزاح بھی فرماتے تھے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے حضور علیہ السلام بطور مزاح کے فرماتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری لال رنگ کی چڑیا کا کیا ہوا۔ یہ باب ما جاء فی المزاح ہے، ترمذی شریف کی روایت تھی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ اس کے علاوہ بھی 3 روایتیں اس باب کے تحت اور بھی ذکر کی گئی ہے، جس میں حضور علیہ السلام کے مزاح سے متعلق احادیث ہے۔ تو اس حدیث میں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہم سے مزاح فرماتے تھے اور ایسے گھل مل جاتے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی سے جب اکثر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا ہوا۔ اس کی وضاحت پہلے سمجھ لیں کہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ماشریک بھائی تھے۔ ان کا اصل نام، اس میں 2 قول ہے، ایک قول کے مطابق ان کا نام حفص تھا، دوسرا قول یہ ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ تو انہوں نے ایک چڑیا پکڑی تھی کہیں سے، بعض نے بلبل لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے لال رنگ کی چھوٹی سی چڑیا تھی، یہ اس کے ساتھ کھیلتے تھے، تو وہ چڑیا مر گئی۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ ان کے چھوٹے بھائی سے مزاح کے طور پر پوچھا کہ بھئی تمہاری وہ چڑیا کا کیا ہوا، تو وہ مر گئی تھی۔ پھر جب بھی آپ علیہ السلام تشریف لاتے ان کے گھر پہ تو ان کے چھوٹے بھائی سے بطور مزاح کے ہر مرتبہ فرماتے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ اب یہ چھوٹی سی حدیث ہے، بطور مزاح کے حضور علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائی سے فرماتے تھے، تفریح طبع کے طور پر، وہ خوش ہو جاتا وہ بچہ۔ اس حدیث سے بھی علماء نے، محدثین نے 60 کے قریب فوائد نکالے ہیں، 60۔ اب آپ اندازہ لگائیں اور دیکھیں چند بڑے بڑے مسئلے جو اس سے نکلتے ہیں، 4 کم از کم۔ ایک مسئلہ تو علماء نے اس حدیث سے یہ بھی نکالا کہ حرم مکی میں شکار کرنا جس طرح حرام ہے، حرم مدنی کا حکم اس سے مختلف ہے، اور حرم مدنی میں یعنی مدینہ منورہ میں جو حدود ہے حرم کی، اس میں شکار کرنا جائز ہے۔ اس بچے نے شکار کر کے چڑیا پکڑی ہوگی۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ نکالا کہ اگر کوئی اپنے پاس کوئی پرندہ یا جانور شوقیہ طور پر رکھے اور اس کا دھیان خیال رکھے کھانے پینے کا، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، رکھ سکتا ہے۔ جیسے بعض لوگ پرندے وغیرہ پالتے ہیں، تو اگر بشرطے کہ وقت پر اس کا خیال رکھے، اس کے کھانے پینے کا، دانے کا، ان کو تکلیف نہ ہو اس بے زبان جانور کو، تو پھر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کنیت عام طور پر جو رکھی جاتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ باپ یا بیٹے کی نسبت سے رکھی جاتی ہے، ابن فلاں یا ابو فلاں، اور عربوں میں یہ بہت زیادہ عادت تھی کہ اپنے بیٹے کی طرف نسبت کر کے اپنے نام، جیسے آپ علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم تھی، تو اسی طریقے سے عربوں میں یہ عادت تھی کنیت رکھنے کی۔ لیکن یہ تو چھوٹے بچے تھے، ان کی تو شادی نہیں ہوئی، اولاد بھی نہیں تھی، آپ علیہ السلام نے ان کی کنیت رکھی۔ یہ بھی ایک وزن برابر کرنے کے لیے کہ نغیر کے وزن پر عمیر ہے کہ یا ابا عمیر
ما فعل النغیر، وزن برابر ہو گیا۔ اس سے بھی علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اولاد بھی نہیں ہے، تو اس کی بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے، اور بعض لوگ نیک فال کے طور پر رکھتے بھی ہیں۔ اور چوتھا مسئلہ علماء نے اس میں سے یہ نکالا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی دل لگی کے طور پر، تفریح طبع کے طور پر ہنسی مذاق کی بات کر لینا، یہ بھی جائز، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ اس حدیث سے متعلق چند باتیں تھیں۔ تو یہ جو مزاح ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزاح فرماتے تھے۔ اصل میں عام بادشاہوں کا جو ایک معمول اور دستور رہا ہے سابقہ زمانوں میں، بلکہ یہ ایک دستور ہمیشہ سے ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے آپ سے بہت بعید سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اگر کسی سے ہنسی مذاق کی بات کر لی، تفریح طبع کی، یہ ہمارے شان کے خلاف ہو جائے گا، ہم اگر غیر سنجیدہ ہو گئے تو ہمارا وہ رعب قائم نہیں رہے گا۔ تو جو دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں، حب جاہ کا شکار ہوتے ہیں، عام طور پر وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ کسی سے ہنس کے بات کر لی، مذاق کر لیا، وہ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ اگر ہم پھر خاص طور پر جو ہمارے مرتبے کے نہیں ہے، کوئی عام آدمی ہے، غریب ہے، اس سے اگر ہم نے ہنسی مذاق کر لیا تو اس سے ہمارا رعب ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام تھا؟ آپ کے رعب کے متعلق آتا ہے 1 ماہ کی مسافت، 1 مہینے کی دوری پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب تھا۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا، اس کے دل میں آپ کا رعب ہوتا، اتنی دوری پر بھی اللہ پاک نے اتنا رعب عطا فرمایا تھا۔ لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مختلف مواقع پر تفریح طبع فرماتے تھے، ہنسی مذاق بھی فرما لیتے تھے، اور اس طرح کی بات بھی فرما لیتے تھے، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں سے بھی۔ یہ جو قصہ اس حدیث میں ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ چھوٹے بچے تھے، ان کے جو بھائی ہیں، جن کا نام حفص یا عبداللہ ذکر کیا گیا ہے، جن کی کنیت ابو عمیر، آپ علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے خادم بھی رہے ہیں۔ حضرت انس تو آپ کا ان کے آنا جانا بھی تھا۔ جب آپ علیہ السلام آتے، ان کے چھوٹے بھائی سے فرماتے ہر دفعہ کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تو اس سے وہ بچہ کیا ہو جاتا؟ وہ خوش ہو جاتا، بشاشت اس کے چہرے پر آ جاتی۔ تو چونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت رعب عطا فرمایا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کی مجلس میں کبھی اس طرح تفریح طبع کی بات فرماتے تاکہ صحابہ آسانی سے سوال کر سکے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری بات ہے رعب اللہ پاک نے اتنا دیا، کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں، کسی کو سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا ماحول پیدا فرماتے، صحابہ سے کچھ بے تکلفی فرماتے تھے تاکہ صحابہ اکرام آزادانہ سوال کر سکے، بات چیت کر سکے، تبادلہ خیال کر سکے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو پوچھ سکے، تو اس سے صحابہ کا دل کھل جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تفریح طبع بھی فرماتے تھے، بے تکلفی، تو صحابہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت بھی فرماتے، سوالات مسائل بھی پوچھتے، حدیثیں پوچھتے، مختلف سوالات کرتے تھے۔ تو اس طرح کا عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور یہ یعنی مزاح کرنا گویا کہ سنت نبوی ہے، اور اس سے نہ کسی کی شان میں فرق آتا ہے، نہ کسی کے مرتبے میں فرق آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کس کا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو دنیاوی بادشاہ یا جو حب جاہ کے اندر مبتلا اس طرح منصب پر لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا ایک یہ مزاج بن جاتا ہے متکبرانہ کہ بھئی کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے ہنس کر بات نہیں کرنی، ایسا ہوگا تو شاید ہماری شان میں فرق آ جائے گا، لوگ جری ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور بھی روایتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ مزاح کے واقعات آئے ہیں۔ خود یہاں دیکھیں اور روایتیں بھی نقل کی گئی ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول انک تداعبنا، اے اللہ کے رسول آپ ہم سے اس طرح نے مذاق بھی فرماتے ہیں، آپ اس طرح کی باتیں بھی فرماتے ہیں۔ سوال کا منشا کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے تکلفی یا مذاق کی باتیں فرماتے ہیں، عام طور پہ تو اس میں انسان حدود پر قائم نہیں رہتا، بعض مرتبہ انسان جب مزاح یا مذاق کرتا ہے عام طور پر تو یہ ایک انسانی فطرت مزاج ہے کہ بعض دفعہ انسان حدود سے تجاوز کر لیتا ہے،
لیکن آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ انی لا اقول الا حقا، میری زبان سے حق سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں مزاح بھی کروں، مذاق بھی کروں، مذاق میں بھی حق کے سوا میں کچھ نہیں بولتا۔ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا مزاح بھی سچ پر مبنی ہوتا، آپ علیہ السلام کا مزاح بھی صاف ستھرا تھا، آپ علیہ السلام کا مزاح بھی بالکل سچ اور حق ہوتا تھا، کبھی آپ نے حدود سے تجاوز نہیں فرمایا۔ اسی طرح یہ ایک واقعہ آگے روایت میں ہی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے ان سے بعض مرتبہ، یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے، یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ تو ہر انسان کے کتنے کان ہیں؟ دو کان ہیں۔ تو یہ آپ علیہ السلام مزاح کے طور پر فرماتے تھے کہ اے دو کانوں والے۔ بعض مرتبہ انسان جلدی سے اپنے کان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک مزاح کے طور پر، ہر انسان کے دو کان ہیں، تو اسی تو بدیہی بات ہے، لیکن یہ مزاح کے طور پر کیا فرماتے؟ یا ذل اذنین، ان کو فرماتے کہ اے دو کانوں والے، یہ ایک مزاح تھا۔ اسی طرح ایک بڑھیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ دعا فرما دے کہ اللہ پاک مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی۔ وہ واپس ہو گئی روتی ہوئی کہ یہ تو عجیب ہو گیا، جنت میں نہیں جاؤں گی میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جاؤ اس کو بتا دو کہ جنت میں سب جوان ہو کر جائیں گے۔ تو ایک مزاح کے طور پر آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ سمجھ نہیں پائی اور رونے لگی، چلی گئی کہ شاید میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جا کر بتاؤ کہ سب جنت میں جوان ہو کر جائیں گے، بڑھاپے کی حالت میں کوئی نہیں جائے گا۔ کتنا صاف ستھرا مذاق ہے، کتنا پاکیزہ مزاح ہے حضور علیہ السلام کا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی مدینہ منورہ علم کے حصول کے لیے آئے، علم حاصل کرنے لگے، تو ان کی سواری کا اونٹ مر گیا جس پر وہ سوار ہو کر آئے تھے۔ ان کو فکر لاحق ہو گئی، اب میں واپس کیسے جاؤں گا؟ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے سواری کا اونٹ دے دے، میں واپس جانا چاہتا ہوں، واپس جاؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ یہ واپس ہو گئے اور صحابہ سے جا کر کہا کہ تو عجیب ہوا، میں نے آپ علیہ السلام سے سواری کا اونٹ مانگا، آپ نے فرمایا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو، میں بچہ لے کر کیا کروں گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جاؤ اس کو بتا دو کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ بھئی ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، اونٹنی جنتی ہے اونٹ کو۔ تو وہ سمجھ گیا بات کو۔ تو یہ ایک مزاح کے طور پر چند واقعات آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئے۔ حضور علیہ السلام سے مزاح فرمانا یہ ثابت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ دیکھیں بے تکلفی جو ہے یہ الگ چیز ہے، بعض مرتبہ، اور بے ادبی الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بعض مرتبہ ایسے جیسے آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مزاح فرمایا، بے تکلف ہوئے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ میں سے کوئی ادب کی حد سے نکلا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یا جیسے کوئی بڑا ہوتا ہے، والدین ہیں، اولاد سے مذاق کر لیتے ہیں، بے تکلف ہو جاتے ہیں، یا استاذ اپنے شاگردوں سے بے تکلفی مزاح کر لیتے ہیں، یا شیخ اپنے مریدین سے کر لیتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بے تکلفی کو کبھی بے ادبی میں تبدیل نہ کرے۔ یہ دونوں میں فرق ہے کہ ٹھیک ہے انسان بے تکلف ہوتا ہے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اساتذہ شاگردوں کے ساتھ، شیخ اپنے مریدین کے ساتھ، والدین اپنی اولاد کے ساتھ، لیکن بعض مرتبہ کیا ہے انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ انسان یہ سمجھتا ہے شاید کہ یہ میرے برابر کا ہے یا یہ میرے درجے کا ہے، تو وہ حد سے تجاوز کر لیتا ہے اور وہ بے ادبی کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہے وہ بات اور وہ معاملہ۔ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، آپ علیہ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ انسان حد سے زیادہ سنجیدہ کہ کبھی چہرے پر مسکراہٹ ہی نہ آئے، نہ کوئی اس طرح مزاح کی بات کرے، یہ مزاج مناسب نہیں ہے۔ ہمیں سبق ملتا ہے ان احادیث سے کہ ٹھیک ہے سنجیدگی الگ چیز ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں حدود کی رعایت رکھیں، افراط و تفریط سے بچیں۔ حد سے زیادہ ہے نا ہر وقت مذاق کرنا یا ایسا مزاج بنا لینا کہ پھر انسان کی کوئی وقعت ہی نہیں رہے اور لوگ انسان کو ایک تفریح کا ذریعہ اور تماشا بنا دے، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ انسان اپنا وقار کھولے، ختم کر دے۔
اور دوسری طرف یا انسان اتنا سخت مزاج ہو جائے، اتنا حد سے زیادہ سنجیدگی اختیار کر لے کہ کوئی بات ہی نہیں کر سکے، اولاد بات کرنے کی جرت نہیں کرے، شاگرد بات کرنے کی جرت نہیں کر سکے، مریدین کچھ پوچھنے کی جرت نہیں رکھ سکے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسا ایک لعبہ بنا لے، اتنا یعنی تجاوز کر لے کہ اس میں سنجیدگی ختم ہو جائے۔ پھر اس کا نقصان کیا ہے؟ پھر اس کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا، پھر اس کا کوئی مقام نہیں رہتا، پھر اس کی بات میں وزن نہیں رہتا، کوئی وقعت اس کی نہیں رہتی۔ تو انسان ان دونوں کے درمیان نہ ہے، سنجیدہ رہے، اور بعض دفعہ انسان تفریح تباہ کے طور پہ کوئی مذاق بھی کر لے۔ اپنی اولاد کے ساتھ کرنے میں بھی حرج نہیں ہے کہ اولاد کو اس درجے میں بے تکلف، شاگردوں کو اس درجے میں بے تکلف، اپنے مریدین کو، متعلقین کو، یا جو بھی ہے ماتحت، کہ وہ اپنی دل کی بات یا ضروری بات وہ کر سکے۔ بعض مرتبہ والدین بھی اس میں افراط و تفریط کر لیتے ہیں، اتنی سختی یا اتنا سخت مزاج بن جاتے ہیں کہ اولاد جائز بات بھی کرنے سے کتراتی ہے، یا شاگرد ایک جائز بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس سختی کے بھی نقصانات ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، کہ بعض دفعہ اہم بات ہے یا ایسی بات ہے جو کرنے کی ہے، وہ ہمت نہیں کر پا رہا سامنے مزاج کو دیکھ کر۔ تو ہمیں دیکھیں نمونہ بنانا ہے کس کو؟ معیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ سے زیادہ کون مقدس ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور میں نے عرض کیا اللہ پاک نے آپ کو رعب کتنا دیا کہ 1 مہینے کی مسافت پر آپ کا رعب تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کو اپنے آپ سے آپ نے قریب کیا، کچھ بے تکلفی اختیار کی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بالکل بات ہی نہیں کر سکے۔ تو صحابہ بے تکلف آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کر لیتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کر لیتے تھے، لیکن اس میں انسان ادب کی رعایت رکھے، کوئی ایسا عمل نہ کرے چاہے سامنے والا نرم مزاج ہے کہ کوئی بے ادبی کا عمل ہو جائے، بے ادبی والی بات ہو جائے۔ تو بہرحال مزاح کرنا اور کسی نہ کسی درجے میں مزاح کر لینا موقع کی مناسبت سے، محل کی مناسبت سے، یہ سنت نبوی بھی ہے، اور اس کو انسان اگر سنت سمجھ کر کرے تو اس میں ثواب بھی ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا